اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے اپنے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ پارہ نمبر 2 سورہ البقرہ آیت نمبر 197۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن غیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ لفظی ترجمہ ہے، الحج اشہر معلومات، الحج حج اشہر مہینے ہیں، معلومات جانے پہچانے، فمن پس جو فرضا فرض کرے فیہن ان میں الحج حج، فلا رفثا تو نہ کوئی شہوانی فعل، ولا فسوقا اور نہ کوئی برا کام، ولا جدالا اور نہ کوئی لڑائی جھگڑا، فی الحج حج میں، وما اور جو تفعلوا تم سب کرو گے من خیرین بھلائی سے، یعلمہ اللہ وہ جان لے گا اسے اللہ تعالیٰ، وتزودوا اور تم سب زیادہ راہ ساتھ لے لیا کرو، فإنا پس بے شک خیرہ بہترین، زادی زیادہ راہ، تقوی تقوی ہے، واتقونی اور تم سب ڈرتے رہو مجھ سے، یا اولی الالباب اے عقل والو۔ محاورہ ترجمہ ہے، حج کے چند مہینے ہیں جو معلوم ہیں، چنانچہ جو شخص ان میں حج فرض کر لے تو حج میں نہ کوئی شہوانی فعل ہو، نہ کوئی نافرمانی اور نہ کوئی لڑائی جھگڑا، اور نیکی میں سے جو کام بھی تم کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو جان لے گا، اور اپنے ساتھ زیادہ راہ ساتھ لے لو تو یقیناً بہترین زیادہ راہ تقوی ہے، اور اے عقل والو مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے حج کے بارے میں، جو اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے، کچھ احکامات بیان فرمائے ہیں۔ فرمایا، الحج اشہر معلومات، حج کے چند مہینے ہیں جو معلوم ہیں۔ معلوم مہینوں کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، شوال، ذیقعد اور ذی الحج کے 10 دن حج کے مہینے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حج کے مہینے مقرر ہیں، اور سنت یہی ہے کہ حج کا احرام حج کے مہینوں میں ہی باندھا جائے، دوسرے مہینوں میں حج کا احرام نہیں ہے، اور دلیل یہی آیت ہے، الحج اشہر معلومات۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی کو یہ لائق نہیں کہ دوسرے مہینوں میں حج کا احرام باندھے۔ اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ عمرہ سال میں ہر وقت جائز ہے، مگر حج اپنے مخصوص وقت پر ہی جائز ہے۔ پھر فرمایا، فمن فرض فیہن الحج، چنانچہ جو شخص ان میں حج فرض کر لے۔ اپنے اوپر حج فرض کرنے سے مراد حج کی نیت کرنا، ارادہ کرنا اور حج کے لیے احرام باندھنا ہے، کیونکہ جو حج شروع کر لیتا ہے اس پر پورا کرنا فرض ہو جاتا ہے، اور ان مہینوں سے پہلے حج کا احرام باندھنا درست نہیں ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے۔ اور یہ بات بھی جاننا ضروری ہے کہ حج ساری زندگی میں صرف ایک بار فرض ہے، یعنی استطاعت رکھنے والوں پر زندگی میں ایک بار حج ضرور کرنا فرض ہے۔ اس کے علاوہ ایک سے زیادہ حج بھی کیے جا سکتے ہیں، لیکن فرض ایک ہی بار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حج مبرور کا بدلہ تو جنت ہی ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ جس نے قدرت ہونے کے باوجود حج نہ کیا اس کے لیے برابر ہے یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مالدار، آزاد، عاقل مسلمان پر حج فرض ہے۔ عورت کے لیے محرم کے ساتھ ہونے کی شرط کے ساتھ حج فرض ہے۔ اسی طرح راستے کا پرامن ہونا اور حکومت کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہ ہونا بھی شرط ہے۔ پھر فرمایا، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو حج میں نہ کوئی شہوانی فعل ہو، نہ کوئی نافرمانی، نہ کوئی لڑائی جھگڑا۔ فلا رفثا، رفثا سے مراد جمع ہے، اور چاہے کوئی قولی ہو یا فعلی ہو، اور اس میں فحش باتیں کرنا بھی، دبی زبان سے ذکر کرنا، اشاروں کنائیوں میں ذکر کرنا، چھیڑ چھاڑ کرنا، اور میاں بیوی کا ایک دوسرے کو چھونا، احرام کی حالت میں یہ سب باتیں حرام ہیں۔
پھر فرمایا ولا فسوقا، اور نہ کوئی نافرمانی. فسوق سے تمام نافرمانی کے کام مراد ہیں، یعنی ہر طرح کی نافرمانی، ہر طرح کا گناہ وغیرہ. احرام کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے جو پابندیاں لگائی ہیں ان کو پورا کرنا ضروری ہے، جیسے شکار کھیلنا، بال منڈوانا، ناخن کاٹنا وغیرہ. پھر فرمایا ولا جدال فی الحج، اور نہ کوئی لڑائی جھگڑا. جدال سے لڑائی جھگڑا مراد ہے جس سے شر کا آغاز ہوتا ہے اور دشمنی پیدا ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے احرام کی حالت میں آپس میں جھگڑا کرنا، ایک دوسرے کو غصہ دلانا، گالی وغیرہ دینا، یہ سب حرام کر دیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حج کیا اور اس دوران کوئی بےہودہ بات یا گناہ نہ کیا، وہ حج کر کے اس دن کی طرح گناہوں سے پاک ہو جائے گا جس طرح اس کی ماں نے اسے گناہوں کے بغیر پیدا کیا تھا. تو حج کی ان پابندیوں کا مقصد کیا ہے؟ پابندیوں کا مقصد یہ ہے کہ مومن اپنے معاملات میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچنے والا بن جائے، اور مومن شہوت کے لیے جینے کے بجائے مقصد کے لیے جیے، اور اسی طرح اجتماعی زندگی میں آپس میں لڑائی جھگڑے سے بچا رہے جیسے کہ حج کی حالت میں بچتا ہے. پھر فرمایا وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، اور نیکی میں سے جو بھی تم کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو جان لے گا. اس میں مومن کے لیے نصیحت ہے کہ تم جو بھی نیکی کرو گے اللہ اس کو جان لے گا، اور مومن کے لیے یہ بات انتہائی تسکین پہنچانے والی ہے کہ میرا مالک میرے ہر اچھے کام کو ہر وقت دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ احساس دلا رہے ہیں کہ اپنے احساس کو جگاؤ، تمہارا مالک تمہیں دیکھتا ہے، بھلائیاں جمع کر لو، آگے بڑھتے چلے جاؤ. یہ احساس آخرت کے انعامات سے پہلے ہی اللہ کا بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ میرے ہر کام کو دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے نیکیاں جمع کرنے کے لیے یہ شعور دلایا ہے وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، اور نیکی میں سے تم جو بھی کرو گے اللہ اس کو جان لے گا. تم نیکی کرتے ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں آ جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نیک اعمال کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، وہ پورا پورا بدلہ دینے والا ہے. پھر فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ غَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور اپنے ساتھ اپنا زاد راہ یعنی سفر کا سامان ساتھ لے لو، اور بہترین سفر کا سامان تقویٰ ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس بہترین اور مبارک سفر میں زاد راہ ساتھ لینے کا حکم اس لیے دیا کیونکہ زاد راہ مسافروں کو لوگوں سے بے نیاز کر دیتا ہے، اسے لوگوں کے مال کی طرف دیکھنے اور سوال کرنے سے روک دیتا ہے. اور اسی طرح ضرورت سے زائد سامان ساتھ لینے سے یہ بھی فائدہ ہے کہ باقی ساتھی مسافروں کی بھی مدد ہو جاتی ہے، اور اس سے اللہ رب العالمین کا قرب بھی ملتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یمن کے لوگ راستے کا خرچ ساتھ لائے بغیر حج کے لیے آ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم اللہ پر توکل کرتے ہیں، لیکن جب مکہ آتے تو پھر لوگوں سے مانگنے لگتے. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اپنے سفر کا سامان اپنے ساتھ لے لیا کرو تاکہ لوگوں سے سوال سے بچ سکو، تاکہ لوگوں سے مانگنا نہ پڑے. پھر فرمایا فَإِنَّ غَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، تو یقیناً بہترین زاد راہ تقویٰ ہے. تقویٰ ایسی حالت ہے جس میں ایک انسان کا دل اللہ تعالیٰ کی محبت، اس کی عظمت اور اس کے خوف سے بھر جاتا ہے. جیسے حج کے لیے زاد راہ یعنی سامان سفر ساتھ لینے کا حکم دیا گیا، اسی طرح آخرت کے سفر کے لیے تقویٰ کا حکم دیا گیا جو سفر آخرت کے لیے بہترین زاد راہ ہے. یہاں یہ بھی سمجھ لینا ضروری ہے کہ اگر سفر کے اخراجات کے لیے روپیہ پیسہ تو وافر لے لیا لیکن تقویٰ کی پونجی سے محروم رہے تو دوران حج اچھی سہولیات تو حاصل کر لیں گے مگر تقویٰ کے بغیر حج کی روح اور اس کی برکات سے محروم رہیں گے. پھر فرمایا وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والو مجھ ہی سے ڈرتے رہو. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کے تعلق کو عقل کے ساتھ جوڑا ہے کیونکہ عقل والے ہی اللہ تعالیٰ کے عذابوں سے ڈر کر ہدایت حاصل کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار رہتے ہیں.
یہی عقل اور تقوی کا تعلق ہے کہ عقل باندھ کر رکھتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان حقیقی متقی نہیں بن سکتا جب تک حرج کے خوف سے غیر حرج والے کام نہ چھوڑ دے۔ تو اللہ تعالیٰ کی خشیت اور تقوی ہی عقل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عقل والا اور ہوشیار وہ ہے جس نے اپنے نفس کو اپنا تابعدار بنا لیا اور مرنے کے بعد کے لیے عمل کیا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے عقل والا اور ہوشیار وہ ہے جو موت کو زیادہ یاد کرے اور مرنے کے بعد کی تیاری کرے۔ حج کے دوران حج کے ارکان اور مناسک حشر کی پیشی کی یاد دلاتے ہیں کہ حشر کے میدان میں بھی سب اسی طرح سے اکٹھے کیے جائیں گے اور پھر اپنے رب کو اپنے اعمال کے جواب دہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کے لیے زیادہ سے زیادہ زاد راہ اکٹھا کرنے کی توفیق عطا فرما دیں، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔